تو آپ کی باتیں وغیرہ سب کچھ سنتا رہتا بھی ہوں، لیکن آپ جی کے چند اختلافات جو ہیں یہ تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہیں، جیسے کہ یہ جتنے بھی اہل تشیع میں ہمارے آیت اللہ وغیرہ ہے تو ان کے آپ بہت زیادہ مخالف ہیں۔ تو میرا ہم، ایک آپ سے چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ ہم، میں ابھی ایک انجینئر ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں معلومات لیتا رہوں۔ جی تو کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس کا سلوشن مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہم، میں کسی آیت اللہ کا کسی کا وہ میں دیکھ لیتا ہوں، دیکھنے کے بعد میں وہاں سے دیکھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمارے دین نے کیا کہا ہے، تو ان لوگوں سے ہم لوگ سبق لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہاں ہم وہاں سے بالکل یہ پڑھ کے بدعت ہے، یہ بالکل بدعت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے، یہ کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے بجائے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ نے کیا بولا ہے۔ آیت اللہ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس میں نے اپنے نظریات لکھے، اس کو چاہیے تھا اس ملعون آیت اللہ کو کہ اپنے نظریات کے بجائے وہ یہ لکھ دے کہ اس مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ نہیں تو کتاب نہ دیکھیں، ہم نہیں کہتے کہ کسی عالم سے نہ پوچھیں، آپ پوچھیں، لیکن عالم کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ میرا قول آپ پہ حجت نہیں ہے، آپ پہ حجت ہے قرآن و سنت، لوگوں کو سنت سکھائے۔ ہمارے علماء ابھی دیکھیں آپ کتاب، آپ نے بھی خود بولا آپ کو ایک مسئلہ نہیں معلوم، اس مسئلے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ نے وہاں پہ کیا بولا ہے، یہ کفر باللہ ہے، آیت اللہ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں بولا آیت اللہ کی اتباع کرو، آپ کو بولا ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ وہ آیت اللہ اگر انسان ہوتا، اگر مسلمان ہوتا، اگر وہ اللہ کا دشمن نہ ہوتا، وہ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا فرمان لکھ دیتا کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول یہ ہے، تم اس طرح عمل کرو۔ اگر یہ لکھتا تو اس میں مشکل کیا تھا؟ آپ عمل نہیں کر سکتے تھے پھر بھی؟ یہ جو آیت اللہ وغیرہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے علماء وغیرہ ہیں یہ اپنے آپ سے تو نہیں کہہ سکتے، یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہی اہل بات بیت نے عرض جو ہے، اگر کہا اپنے ہے آپ سے کہیں نہ نہیں کہتے کہیں نا تو پرابلم کیا ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال آپ کو لکھ دیں، اگر یہی بات ان کی اہل بیت علیہ السلام نے بولا ہے تو لکھ دے اسی بات کو۔ اگر اہل بیت علیہ میں السلام نے بھی نہیں بولا ہے اور یہ اپنے سے بنا رہے پھر بات بنتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی جملہ ہے نہیں ہے، انہوں نے لکھ دیا نا اپنے سے، وہ تو ان پہ اللہ کی میں لعنت ہے۔ اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں لکھ رہے ہیں تو یہ نہ لکھیں، یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا بات حجت ہے لوگوں پر، کہہ دیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا بات حجت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، ختم بات۔ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، وہاں پہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ تو ہاں اپنے ابھی آپ جو سے ہے تو نا نہیں آپ لکھتے ہیں ابھی نا، وہ ظاہر سی غضنفر بات ہے بھائی جو اہل ابھی آپ بیت فیصلہ کریں، آپ اپنے درمیان اہل اور بیت اللہ کے میں درمیان بیٹھ کے آپ سوچیں، فیصلہ کریں کہ آپ کس کے شیعہ ہیں، آپ نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ آپ نے آیت اللہ کی اتباع کرنی ہے، جعلی آیت اللہ یا اصلی آیت اللہ؟ اصلی آیت اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جعلی آیت اللہ آپ کو وہ ہیں جو آپ کو فتوے دیتے ہیں کہ ہمارے کلام کے اتباع کرو، اہل بیت علیہ السلام کو بات آپ کو نقلی نہیں کرتے۔ پرابلم کیا ہے آپ مجھے بتاؤ، اپنے مراجع سے تو پوچھو کہ اگر تمہاری یہ باتیں حدیث میں ہیں تو وہ حدیث میں کیوں نہیں لکھتے اپنی کتابوں میں؟ اگر حدیث میں نہیں باقاعدہ ہے، کتابوں اگر حدیث میں نے اپنے سے بنا کی رہے ہو تو پھر تو الگ بات ہے نا، پھر تو انہوں نے اپنے کفر کا اعتراف کیا۔ اگر حدیث میں ہے تو حدیث لکھا کرو، ختم بات۔ حدیث جتنے بھی کتابیں ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ سے تو نہیں لکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اور وہ اپنے ہمارے جتنے بھائی امام گزرے ہیں، ہمارے یہ جتنے فقی دیکھو بھائی، گزرے ہیں انہی یہی انہی بدعت ہے، ریفرنس سے یہی بدعت ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر لوگوں کے کلام پہ عمل کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ انشاءاللہ اس نے اپنے سے نہیں بنایا۔ وہ کب پیغمبر نے فرمایا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اتباع کرو، اطاعت کرو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے 12 امام ہیں، ان کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، ان کے کلام سے تمہیں کام ہی نہیں ہے، ان کا سنت کیا اس سے کام ہی نہیں، تم کہتے ہیں انہوں نے بھی انہی سے لیا ہوگا۔ یہ کسی پیغمبر کا قول ہے، کسی امام کا قول ہے کہ تم اس طرح عمل کیا کرو، یا فرمایا کہ نہیں ہمارے اقوال پہ عمل کرو؟ نہیں تم ابھی بیٹھ ہمارے کے نا اقوال فیصلہ کی کرو بات بھائی کہ تم کس کا شیعہ ہو، ٹھیک ہے، کس کی امتی ہو، رسول کا امتی ہو یا آیت اللہ کا، جعلی آیت اللہ کا امتی ہو۔ الحمدللہ ہم شیعہ میں حیدر کرار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ شیعہ حیدر وہ ہے جو حیدر علیہ السلام کے اقوال ہی کو حجت سمجھتا ہے، کسی دوسرے کے قول کو حجت نہیں سمجھتا۔ آپ کو شیعہ ان حیدر کے کرار علیہ السلام کے اقوال سے کام ہی نہیں ہے، کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جھوٹ ہے۔ مراجع کے کام سے، باتوں سے آپ کو کام ہے، ایسے ہی شیعہ بن گئے ہو۔ یہ کیسا شیعہ ہے؟ مجھے سمجھا دے، کیسا شیعہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو حجت نہیں سمجھتا، اس پہ عمل کرنے کو عار سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے، گالی سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ اخباری ہو گیا۔
آپ مجھے ایت اللہ سستانی امام خامنئی کا کوئی ایسا اقوال دکھائیں جو میرے تقاریر دیکھو، میرے اسی یوٹیوب یوٹیوب یہ ہم کہہ اسی رہے ہیں یوٹیوب میں ہمارے اہل بیت نے دیکھو بھائی، یہی بات کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات پہ عمل کر خود بہت بڑا بدعت ہے اور ہدایت سے خروج کا سبب ہے اور قیامت کے دن روسیائی اور حسرت اور ندامت کا سبب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اسی میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایک پورا پلے لسٹ ہے کہ وہ مشہور اجماعی فتاوی جو علماء مراجع اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے خلاف فتوی دیتے ہیں، دیکھ لینا ادھر۔ اچھا آپ کا وہ چلے میں وہ ویڈیو دیکھ لیتا ہوں، اگر کوئی بھی آیت اللہ سستانی سے یا امام خامنئی سے کوئی بھی ایسا چیز ثابت ہو تو اللہ توبہ، امام خامنئی کب سے امام بن گیا بھائی؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ نہیں، کب سے امام بن گیا؟ او بھائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہیں میں شیخ حیدر ہوں، ایک خامنئی کو اس کو امام بنا دیا۔ شرم کرو یار، شرم کرو، اللہ سے ڈرو۔ امام زمان علیہ السلام سے شرم نہیں آتی تجھے کہ ایک عام آدمی کو تم نے امام بنا دیا؟ وہ بھی امام، یہ بھی، کتنے امام ہے تیرے؟ 1,00,000 امام ہے، کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہے الحمدللہ۔ نہیں ہے تیرے 12 امام اگر ہوتے ہیں تو خامنئی کو امام نہ کہتا۔ نہیں ہے تیرے 12 امام۔ امام کی ڈیفینیشن امام کی ڈیفینیشن کسی دوسرے کو امام، غیر امام کو امام بولنا کفر ہے۔ امام خامنئی۔ اچھا امام مسجد آپ لوگ نہیں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہم لوگ امام مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تم نے خامنئی کو امام مسجد بولا؟ تم نے خامنئی کو امام مسجد تو نہیں، امام مسجد خامنئی تو نہیں بولا نا، تم نے بولا امام خامنئی۔ تم اس کو امام بولتے ہو، اپنا ولی بولتے ہو، اپنا رہبر بولتے ہو، اپنا قائد بولتے ہو، اپنا ولی امر بولتے ہو، اس کو جانم فدائے رہبر بولتے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تم امام مسجد اس کو نہیں بولتے، امام مسجد بولتے ہو اس کو، یہ امام جماعت ہے۔ امام کی ڈیفینیشن آپ مجھے ذرا سمجھائیں نا، امام کی امام وہ ہے جس کو اللہ امام بناتا ہے، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے۔ ایک امام وہ جس کو اللہ امام بناتا ہے، ایک امام وہ ہے جس کو لوگ سیاست امام بناتا ہے، یہ ڈیفینیشن ہے۔ میں کہتا میں شیعہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں آج تک میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں وہاں پہ ان کا اپنی طرف سے کوئی وہ چیز نہیں ہے، ان نے جتنا بھی آج تک آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کیا نا بھائی؟ لکھا ہوا ہے امام جعفر آپ نے کبھی چیک کیا ہے بھائی؟ نے یہ فرمایا، وہ خود کہتا ہے بھائی، علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ بات سنو غضنفر بھائی، خامنئی بھی یہ کہتا ہے، خامنئی تو اتنا بڑا مولوی بھی نہیں ہے، سیستانی، خوئی، وحید خراسانی، یہ سب کہتے ہیں شریعت کے 4 مصادر ہیں۔ شرع کے کتنے مصادر ہیں؟ جی 4 مصادر، ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے، ایک اجماع ہے، ایک عقل ہے۔ کس کی عقل کی بات؟ اپنے عقل کی بات کر رہا ہے نا۔ وہ خود یہ نہیں کہتا، مراجع خود یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے سب فتوے قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، کہتے ہیں کچھ فتوے ہمارے عقل سے بھی ہیں، وہ اپنے سے بناتے ہیں، اپنی جیب سے بناتے ہیں، کہتے ہیں میرے عقل کا۔ کچھ فتوے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بھی، اس کا کوئی آپ کے پاس ریفرنس وغیرہ ہے جو میں دیکھ سکوں؟ میں نے بتا دی نا، میں نے بتا دی آپ کو، میرا پورا پلے لسٹ ہے، ادھر جا کے دیکھ لینا۔ میں ضرور دیکھوں۔ یہی بھائی، یہی دیکھیں، اگر فرض بھی کریں نا، فرض بھی کریں کہ ایک شخص کی ساری باتیں، اب فرض بھی کریں نا بھائی صاحب سنیں غضنفر بھائی، اگر فرض بھی کریں کہ ایک شخص ہے اس کی ساری باتیں قرآن و سنت کے موافق ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا کہ تم اس کی اتباع کرو، فرمایا کہ ہماری اتباع کرو۔ اگر وہ اپنی ساری باتیں قرآن و سنت سے اخذ کرتا بھی ہے، یہ طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بتایا، کیونکہ وہ خطا بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، وہ صحیح بھی بولے نا، صحیح بھی بولے، پھر بھی اس کے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر اس کی اتباع نہیں کر سکتے، حالانکہ مراجع نہیں کہتے کہ ہماری ساری باتیں اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے۔ چلے غضنفر بھائی، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، معصوم جو ہوتا ہے اس سے خطا نہیں ہوتا ہے، باقی سب سے خطا ہوتا ہے، اس میں کوئی تو پھر معصوم کو چھوڑ کر آیت اللہ کی کیوں اتباع کرتے ہو نا؟ اپنے سے بھی پوچھو نا، وہ بھی سوچو نا کہ معصوم کو چھوڑ، شیعہ بھی ہے، معصوم کے کلام پہ کبھی عمل نہیں کرتا، سیستانی، بلوچستانی، شیرازی، فلانی، تہرانی پہ عمل کرے گا۔ بات کیا ہے بتائے، آپ پہلے میری بات سنیں نا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آیت اللہ ہمیں بتاتا ہے وہ اپنے آپ سے نہیں بتاتا ہے، وہ ہمارے امام کے اقوال ہی ہمیں بتاتا ہے۔ میں یہ وہ امام کا ایک قول آپ کو نہیں بتاتا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ سب اپنے فتوے آپ کو سناتا ہے، اس کے کچھ فتوے حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں، کچھ اپنے جیب سے بناتا ہے، جس کا نام اس نے عقل رکھا ہے۔ بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس طرح نہیں ہے کہ مراجع خود یہ نہیں کہتے کہ ہماری ساری باتیں قرآن سنت سے ماخوذ ہیں، خود کہتے ہیں ہماری بہت ساری باتیں جو قرآن و سنت میں نہیں، ہم نے اجماع سے لیا، عقل سے لیا، اور ان کی بہت سارے فتوے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ صرف قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، آپ نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر مراجع کی اطاعت شروع کر دیا، اور پھر ایک ایسے جھوٹ جو خود مراجع اس کو نہیں مانتے کہ ان کی ساری باتیں قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، وہ خود نہیں کہتے، اس بات کے مدعی نہیں ہیں،
وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے علاوہ ہم نے عقل سے بھی بنایا. کس کا عقل ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقل تھوڑی ہے، اس کا اپنا عقل ہے، سیستانی کا اپنا عقل. ادھر بیٹھ کے وہ سوچتا ہے کہ یہ واجب ہونی چاہیے، پھر کہتا ہے فتویٰ دے واجب ہے، پھر سوچتا ہے حساب کرتا ہے 2+2+2+2 یہ اس طرح ہوگا، چلیں یہ اس کو حرام کر دو بھائی، حرام ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. وہ خود ان کا اپنی کتابوں میں بڑا پڑا ہے جگہ جگہ پر کہ ہم بعض فتوے عقل سے دیتے ہیں، بعض فتوے حدیث سے دیتے ہیں.